اور یہ سوال اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے رکھا ہے، انسان دیکھ تو بنا کس سے ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں واش رومز تلک آئینے لگا لیے ہیں، ہم نے اپنے دفاتر میں، آفسز میں، بلکہ رستے میں جاتی ہوئی ہماری ایک گاڑی، وہ بھی بے شمار آئینے ہمیں ہمارے چہرے دکھا رہی ہوتی ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا کلر ایسا ہے، میرے بال ایسے ہیں، میرا لباس ایسا ہے، یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، تھوڑا بہت ٹیڑھ میڑ ہوتی ہے ہم سیدھا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب آئینہ ہے اور کہہ رہی ہے کہ پتہ کر بنا کس سے ہے، تجھے تیری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی تین چیزیں آج ہمارے ٹاپک کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ ہمارا میٹیریل، اس کا میٹر کیا ہے، جسے ہم خمیر کہتے ہیں۔ خمیر، پوری دنیا میں روٹی بنتی تو آٹے سے ہی ہے، لیکن اس کو گوندا کیسے کیا ہے، خمیر کیسے اٹھایا گیا ہے، اور پھر اس کی بناوٹ کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا گیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان آپ کا اور میرا خمیر کھنچاؤ میں ہے، کھینچا تانی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، کئی گھروں میں والدین یہ کام کرتے ہیں۔ باپ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، ماں دوسری پہ ہوتی ہے، بچے کو ذرا دور سے دیکھ کے دونوں ہاتھ کھول لیتے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ بچے کو پیار کس سے زیادہ ہے، باپ سے یا ماں سے۔ اب بچہ من کا سچا ہے، کسی زمانے میں ہوتا تھا، آج کل بچہ بہت ڈپلومیٹ ہے، انسان بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ جس طرف بھاگ کے بچہ چلا جاتا ہے اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ میں باپ ہونے کے باوجود بچے میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے طرف ان کا کھنچاؤ زیادہ ہے۔ اگر ماں کی طرف ہو تو اس کی سائڈ بھاری۔ خمیر کو ضمیر اور شریر کے درمیان رکھ دیا گیا ہے، یہ خیر کی طرف، حق کی طرف، حقیقت کی طرف، مالک کی طرف، خالق کی طرف، رب کی طرف، رحمان کی طرف اور بنانے والے کی طرف، اور یہ سائیڈ جو ہے یہ نیگیٹو، منفی، نقصان دینے والی، پریشان کرنے والی، سبز باغ دکھانے والی طاقت سراب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ان دو طاقتوں میں مرد اور عورت، بچے جوان بوڑھے، حضرت انسان کھینچا تانی میں ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ خلیفہ کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ساری طاقتوں کے کھینچاؤ کے باوجود، دعوتوں کے باوجود، پکارنے کے باوجود، دنیا کی ساری رنگینیوں کے باوجود ان کی تڑپ اور محبت اللہ کی طرف زیادہ ہو گئی۔ اشد، یہ ہیں کامیاب۔ اور یہ کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ القارعہ کمال کہا ہے اس میں۔ میں دیہاتوں میں بسا اوقات یہ چیز دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں جھاڑ کے، دھو کے، صاف کر کے پھر بیچی جاتی ہیں۔ گندم ہم خریدتے ہیں چھاننا لگا کے کہ اس کے اندر جو چیزیں وہ نکال دی جائیں، صاف ستھری کر کے دی جائیں۔ یہ صورت ہی ایسی ہے کہ کل قیامت کے دن القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، جھاڑ دینے والی، ہر چیز جو ہے گر جانے والی۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی دیہات میں بیر اتارے ہوں تو اس کے درخت کو پکڑ کے باقاعدہ جھنجھوڑا جاتا تھا، ہلایا جاتا تھا، جو پکے ہوتے تھے گر جاتے تھے، جو کچے ہوتے تھے رہ جاتے تھے۔ ہلائیں گے ہم، کھڑکھڑا کے رکھ دیں گے۔ تمہیں کیا پتا، جس نے کبھی زلزلہ نہیں دیکھا اسے لفظ سے تو پتہ نہیں چلے گا۔ وما ادراک ما القارعہ، پھر اللہ اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ جی 90 کلو۔ آپ کا کتنا ہے؟ جی میں اتنے من کا۔ آپ کا کتنا ہے؟ جی میرا 20 کلو ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا بھی وزن نہیں رہے گا کہ پتنگا بارش کے بعد جس چھوٹی سی سنڈی کو پر لگتے ہیں،
بے وزن سا ہو کے اڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم انسانوں کو پتنگے بنا ڈالیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح، اگر یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو جو پہاڑ ہیں ہم پینجے سے نکلی ہوئی روئی کی طرح بے وزن کر کے اڑا دیں گے۔ انسان نے اتنی تو ترقی کی ہے، یہ آپ کے قریب ہتار میں پتھروں سے روئی بننے لگ گئی ہے، اسی آیت کو سامنے رکھ کے پتھر سے روئی بن رہی ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سمجھ سکا کہ میرا رب یہ مثال دے کس لیے رہا ہے، انسان کو پتنگا کیوں شمار کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کو روئی کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔ متصل بعد اللہ نے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو بندہ اس کے وزن بھاری ہوں گے، وزن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بھاری کیسے ہیں؟ میزان لگا ہوا ہے، تکڑی اور ترازو ہے۔ آپ کا اگر ویٹیج اور آپ کا جھکاؤ رحمان کی طرف 50 سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا نا، 50 ابو، آپ کو کامیاب قرار دے کے، اعمال کو وزنی قرار دے کے، فی عیشت راضیہ، ایسی زندگی اور ایسی عیش دے دی جائے گی کہ جس کے اوپر آپ اش اش کر اٹھیں گے اور راضی ہو کے مطمئن ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس خمیر نے اپنا وزن گرا دیا، شر کی طرف، باطل کی طرف، شریر کی طرف، آفت کی طرف، شیطان کی طرف، میرے مد مقابل اس کا جھکاؤ اس طرف بڑھ گیا، میری طرف کم ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی ماں بدل دیں گے۔ اس نے اپنا خالق بدلا ہے، ہم اس کی صرف ماں بدلیں گے۔ دنیا میں جو ماں کی گود ہے اس میں سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، آرام ہے۔ ماں سارے جمپ سہ لیتی ہے، اپنے بچے کو جمپ نہیں لگنے دیتی۔ مجھے کسی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین گاڑی جس کے شوق سب سے اچھے ہوں، ہم نے کہا وہ کیری کرنے والی صرف ماں ہوتی ہے۔ ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے، اندر جل رہی ہے، لیکن اپنی بچی کو اس نے روشن دان سے باہر نکالا ہوا ہے۔ یہ سین آپ نے ابھی 6 ماہ پہلے دیکھا ہوگا، وائرل ہوئی یہ ویڈیو۔ وہ ماں جو بچے کو جلنے نہیں دیتی، اللہ کہتے ہیں اس کو سزا دیں گے کہ ہمیں چھوڑ کے جس طرف گیا تھا، ہم اسی جہنم کی گود کو، حاویہ کو، اس کی ماں بنا دیں گے۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ابھی آپ نے دیکھی نہیں تو ادراک کیسے ہو؟ اللہ کہتے ہیں چیک کرنا ہو، نار حامیہ، ذرا تیلی جلا کے، ماچس جلا کے، لائٹر جلا کے، آگ جلا کے، چولہا جلا کے، توا گرم کر کے یا تندور میں آگ جلا کے اس پہ لوہے کی کوئی چیز رکھ کے ذرا اوپر بیٹھ کے دیکھنا، بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ہے تیرا خمیر، بڑا اکڑا پھرتا ہے، بڑا ضد میں ہے، انا میں ہے۔ جب ہم دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں کی گود میں بٹھائیں گے نا، وہ اماں بنائیں گے جو چپک لینے والی، جکڑ لینے والی، پکڑ لینے والی، نہ چھوڑنے والی، پھر تجھے احساس ہوگا۔ حضرات تمہید میں نے یہ بات اللہ کے خلیفے کی ہے۔ رب کا خلیفہ بن کے رہے گا تو اس کی محبت اللہ کی طرف بڑھے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اپنے خمیر کو دیکھے گا۔ یہ ذرا اپنا خمیر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ساری دنیا دیکھی ہے، فلاں برا ہے، فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے مٹیریل کو نہیں دیکھا۔ میرے بچے گھر میں تھوڑا سا بھی خمیر خراب ہو جائے روٹی نہیں کھاتے۔ خمیری روٹی گھر میں نہیں جی، ہم نے نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی۔ تیرا میرا خمیر کتنا، اللہ نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو خلق من ماء دافق، اسی صورت میں متصل بعد کہا ہے۔ لیکن آئیے، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے۔ آپ کے اور میرے خمیر میں پہلے نمبر پہ مٹی ہے۔ مٹی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ
मालिक के कदमों में रहती है। आपने जो प्लाट खरीदा है ना, वो मट्टी आपकी, आपके कदमों में रहती है, सर पे नहीं आती। और अगर कहीं गुबार उड़ भी जाए, धोएं तो धुल के फिर कदमों में चली जाती है। यह है मेरे और आपके वजूद के खमीर का मुस्बत पहलू। मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। दूसरी चीज, उस मट्टी में पानी डाला जाता है, मिम्मा इंदाफिक, उछलता हुआ पानी, फुदकता हुआ। और इस पानी के बारे में अल्लाह ने कहा है माए महीन। लोगों ने इसका तर्जमा किया है गंदा पानी। अल्लाह ने गंदा नहीं बोला। जिस पानी से अंबिया की हस्तियां पैदा हों वो गंदा नहीं हो सकता, यह बात ज़हन में रखिएगा। गंदा नहीं बोला। मिम्मा महीन, पानी बड़ा कीमती है, लेकिन इंसान इसको हकीर जानता है। पानी बड़ा कीमती है, इंसान है जो इसे हकीर बना देता है। सके बाप को बसा औकात बच्चे को कहना पड़ता है कि तू तो है ही, और वो जो लफ्ज बोलता है वो माकूल नहीं होता। कोई इसको कह देता है गंदी छिट, कोई कुछ बोलता है कि तेरी मेरी तर्जुमानी है। कुरान ने गंदा नहीं बोला। माए महीन, कीमती बड़ा है मगर इंसान से कदर नहीं हो सकी, इहानत करता है इसकी। इस पानी की खूबी यह है कि यह सुकून देता है, आराम देता है, चैन देता है, वजूद को बनाता है, नशो नुमा करता है, तरोताज़गी देता है। और इसका मनफी पहलू यह है कि यह सुनामी भी बनता है, सैलाब भी बनता है, तूफ़ान भी बनता है, लाशें भी देता है, बर्बादियां भी फैलाता है। जैसे मट्टी कदमों के नीचे भी रहती है, बिगड़े तो उड़ के धूड़ मट्टी हवा पता नहीं क्या बना छोड़ती है। तीसरी चीज है, अल्लाह ने इसको हवा दी है, मट्टी में पानी डाल के हवा, ये तेरे मेरे खमीर का तीसरा जुज है। हवा की मुस्बत खूबी यह है कि ये सुलाती है, ये चैन देती है, ये सांस को पुरसकून बनाती है। इसमें मजा है, इसमें लज्जत है, इसमें चैन और राहत है। और दूसरा पहलू, अगर ये बिगड़े, कभी बगोला है, कभी एसार है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, छतें उड़ा के ले जाती। और चौथी चीज है आग। आग सर्दियों में आप देखते हैं मजा देती है, गर्मियों में भी मजा देती है? नहीं देती मजा। मेरे भाई, ये गर्मी ना होती तो आप जिस आम का इंतजार करते हैं पक के रसीला होके ना आता। ये जिस आप आड़ू के पीछे, आलू बुखारे के पीछे, खुबानी के पीछे, फ्रूट्स के पीछे खा के बड़ा क्या बात है, ये तेरे रब के सिस्टम है, ये हीट है, ये आग है, ये तेरे लिए खाने भी बनाए, चाय भी बनाए, तेरी मनपसंद हर चीज। लेकिन अगर दूसरे पहलू पे आ जाए, वो आपके जंगलों में लगे, मोटरवे पे लगे, वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगे, जानवरों की जो शक्लें बन जाती हैं, जो कैफियत होती है, तो बस फर्क इतना है। अपने खमीर को समझिए, मैं भी आप भी। जो रब का खलीफा होता है वो झुका झुका सा, मिटा मिटा सा, उसमें मैं नहीं होती, अना नहीं होती, अकड़ नहीं होती, उसकी मट्टी में नरमी होती है। दोनों ही मट्टियां, एक मक्के की एक मदीने की है। मक्के की मट्टी ने इतनी सख्ती दिखाई कि 13 साल तलक भी आमिना के लाल को बर्दाश्त नहीं किया, कबूल ही नहीं किया। और वो मदीने से चल के आके कबूल करके लेके उस मट्टी में कहा, इशारा कीजिए, इशारा कीजिए। बदर है ना, जहां बदर से आगे जोफा है, जोफे से आगे राबिक है, राबिक के साथ समंदर बह रहा है। कहा आप इशारे कीजिए, घोड़े अंदर उतार देंगे। मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना काइदून। यह है आजिज़ी, यह है मानना, यह है मिटना, यह है झुकना। यह मदीने की मट्टी है। और पानी, अल्लाह अकबर, सारी दुनिया के पानी मिल जाएं, जमजम का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे?
کہ جس کو نبی کی ایڑی لگ جائے رب اس پانی کو اتنا بابرکت کر دے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی مٹی، آپ کا پانی جب یہ خلیفے کے طور پہ رب سے جڑے گا تو تیرا رب اس پانی کو ان پانیوں سے جوڑے گا جو جنت سے نہریں نکلتی ہیں. اور اگر برعکس ہوا تو پھر جو پھوڑے سے پانی اور پیپ نکلتا ہے نا وہ منہ میں نچوڑا جائے گا، کیونکہ تو نے اس کو ترجیح دی تھی. تو نے صاف چھوڑ کے گندا پیا تھا. تو سونامی میں تیرے اندر اکڑ بڑی تھی. اور یاد رکھ ہم پانی کا علاج پانی سے کرتے ہیں. قوم نوح کے دماغ میں پانی زیادہ آ گیا تھا، اللہ نے پانیوں سے علاج کیا تھا. فرعون کے دماغ میں پانی آیا تھا، وہی پانی جس پہ موسیٰ جیسے بچے کو رب نے ڈوبنے نہیں دیا، فرعون کے محلوں تک پہنچا دیا. وہی پانی، وہی دریا جب دماغ میں پانی زیادہ بھر گیا، والعلاج بالمثل، علاج بالمثل کر کے رب نے جب پہلا ہی غوطہ دیا تھا تب جا کر کے مانا. تو کیا مانا؟ خلیفے کا کام ہر وقت ماننا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سختی دیکھی تو مان گئے، نرمی دیکھی تو ایزی ہو گئے. رب سے بغاوت کے، انسان کے رحمان سے دوری کے اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے خمیر کو، اپنے مزاج کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کے اوپر جو چیزیں غالب، مثلا ہمارے اوپر جو میں چوتھی چیز گننے لگا ہوں، اس سے پہلے ذرا ہوا دیکھ لیں، پھر آتے ہیں چوتھی میں. ہوا ہے، سکون دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لیکن آج میری اور آپ کی ہوا کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ ساری جماعتیں، سارے گروہ، سارے فرقے، ہر بندے کے دماغ میں عجیب ہوا ہے. ٹائر میں تھوڑی سی ہوا زیادہ ہو تو بلاسٹ ہو جاتا ہے، نارمل ہوا ہو تو بڑا بڑا لوڈ لے جاتا ہے. یہ ہوائیں آج میری اور آپ کی اونچی ہو گئی ہے کہ یہ ہمیں سر اللہ کے در پہ نہیں رکھنے دیتی، اللہ کے ساتھ جوڑنے ہی نہیں دیتی، وحدانیت کی طرف، کبریائی کی طرف سوچنے ہی نہیں دیتی. جب آندھیاں چل رہی ہوں تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، ہم اتنے تیز ہو گئے ہیں. اور چوتھی چیز آگ. اللہ نے میرا اور آپ کا ٹمپریچر، بے شک اے سی میں بیٹھے ہیں، کہاں فکس کیا ہوا ہے؟ 98 پہ. اس سے نیچے آتا ہے تو پریشانی، آدمی ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ جی نبض ہی نہیں چل رہی، پتہ کرو بھاگو. تھوڑا اوپر چلا گیا ہے، وہ جی بخار 104 ہو گیا، لو بھاگو 1122 کو بلاؤ، لے کر کے پہنچو. پہنچنے سے پہلے ہی پتہ چلتا جی 15 منٹ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے. گرمی، بڑی گرمی ہے تیرے اندر. تیرے رب نے تیرا ٹمپریچر اپنی حکمتوں سے، تخلیق سے، ٹیکنالوجی سے ایک جگہ فکس کیا ہوا ہے، اور تو گرم ہو کے دکھا رہا ہے، بگڑ کے دکھا رہا ہے. نہ جل. تو حضرات یہ ہمارا خمیر ہے. اب آئیے، مجھے بھی مٹی لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہے، پانی مجھ کو بھی اللہ نے اس میں رکھ کے پھر جو ہے وہ آٹا گوندا ہے ہمارا. ہوا آپ کو بھی ملی ہے، مجھے بھی ملی ہے، گرمی آپ میں بھی ہے، گرمی مجھ میں بھی ہے. لیکن ان چاروں چیزوں کو جوڑ کے میں نے خلیفہ بن کے دکھانا ہے. خلیفہ. اور یہ خلیفہ کیسے ہوتا ہے ذرا سنیے. دعائے سفر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل. اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اہل و عیال پیچھے چھوڑ رہا ہوں، مال بھی پیچھے چھوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ بھی میری حفاظتیں تو نے کرنی ہے، میرا ساتھ بھی تو نے دینا ہے. میرے جہاں اہل و عیال ہیں ان میں بھی پیچھے خلیفہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اللہ جہاں میری فیکٹری، کاروبار، مال، پیسہ ہے وہاں بھی میں تجھے نگران بنا کے جا رہا ہوں. میں واپس لوٹوں تو سین ویسے کا ویسا ہونا چاہیے، پتہ ادھر سے ادھر نہ ہو، گھر کا کوئی فرد کم نہیں ہو، میرا کمال پیسہ وہ اٹھا بیٹھا ہوا نہیں ہو. اللہ جو ہے میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. اگر ہم واپس آئیں اور اللہ نہ کرے گھر میں کوئی نقصان ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یار میں نے دعا تو پڑھی تھی، میں اللہ کو کہہ کے بھی گیا تھا، پھر یہ ہو گیا. مال میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اللہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تھا اور پھر تجھ سے یہ سارا بگڑتا رہا، تو نے کبھی توجہ دی؟ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس خمیر کے ساتھ لے کے اپنے ضمیر کو ایکٹیو کر لیں. ضمیر کو ایکٹیو کر لیں. یہ ضمیر کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ نے ایک سینسر رکھا ہے. شریر بھی ہمارے اندر ایک سینسر ہے، 2 سینسر ہے. ایک بندے کو سینس لے کے جاتی ہے بغاوت کی طرف، ضد کی طرف، انا کی طرف، ہٹ دھرمی کی طرف، شیطان کی طرف، باطل قوتوں کی طرف، دنیا کی زہری رنگینیوں کی طرف.
اور ایک لے کر کے جاتی ہے اصل ٹارگٹ پہ، موٹر وے پہ، صراط مستقیم پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جو بندہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کروڑ مرتبہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا رہے، بات نہیں بنی. میں 100 دفعہ کہتا رہوں کہ مجھے فیصل آباد جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، اچھا راستہ، لیکن جب موٹر وے آئے تو میں اتر کے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤں تو مجھے عقل مند کون کہے گا؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اپنے ضمیر کو ایکٹیو کیجئے. ضمیر کس چیز کا نام ہے بھائی؟ وہ ضمیر 11 چیزوں سے بنتا ہے. میں والد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ابو جی پھکی چاہیے تھی، کہندے پوت آج کل تو پھکی صحیح بنتی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس میں تو اتنے مٹیریل ڈالتے تھے پھر بنتی تھی. جو کبھی کسی زمانے میں نمکو آئی تھی نا، مرغ نمکو، یہ بھی جب بس میں چڑھتے تو یہی کہتے تھے، لو جی بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا چوچے. 12 مثالیں، 13ویں دال، 14واں سواد، 2 بوٹیاں چیک کرو. اور ہمیں یقین ہو جاتا تھا ویکھن نو دال کھان نو مرغ، کہ واقعی یہ دیکھنے میں تو دال ہے، ٹیسٹ اس کا مرغ جیسا ہے. 12 مثالیں اور گن کے بتاتے تھے یہ ڈالے. اللہ نے انسان کے خمیر کے لیے پورے 11 مثالیں، 12واں ٹیسٹ رکھا ہے. ایمان کی 6 آپ نے سنی ہوگی کہ یہ بھی رکن ہے، یہ بھی پلر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اسلام کے 5، 6 اور 5 11، اور 12واں ہے احسان. حدیث جبرائیل میں، صحیح مسلم میں، کہ یہ سارا کچھ میں نے 11 چیزیں تو مجھے مل گئی ہیں، میں نے ان کو پیش کیسے کرنا ہے، پیش کیسے کرنا ہے. میرے شہر میں 35 روپے کی دال کی پلیٹ بھی ملتی ہے، 3000 کی بھی ملتی ہے. کیوں؟ جو انوائرمنٹ دیتے ہیں، جو ماحول دیتے ہیں، جو کراکری دیتے ہیں، جیسا صاف ستھرا سسٹم دیتے ہیں، جس کچن میں پک رہا ہے اور جس برتن میں پک رہا ہے اس میں نہیں، اسے پھر صاف ستھرے میں انڈیل کے، پھر آگے نئی ہنڈیا میں ڈال کے، بڑے خوبصورت ایک ماحول میں رکھ کے، پیشکش کے پیسے زیادہ لے جاتے ہیں. باقی ہوتی تو دال ہی ہے، لیکن جو اسی برتن میں پکا کے اسی میں سے ڈال کے ہمیں دے رہا ہے وہ بھی بیچ رہا ہے 35 کا. تو مومن کا جو خلیفہ ہونا ہوتا ہے، یہ اپنے خمیر کو پیش ایسے کرتا ہے کہ اللہ اس کا ریٹ اس دنیا میں اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ حوریں انتظار کرتی ہیں. بلال کا ریٹ ہی بڑا تھا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معراج پہ بلا کے اوپر جنتوں میں بھیج کے ہر چیز اللہ نے ویڈیو دکھائی، ہر چیز کی ویڈیو تھی آنکھوں سے. صرف ایک چیز تھی جو آڈیو آئی تھی، اور وہ بلال کے قدموں کی چاپ تھی. اور جب آپ نے پوچھا کہ چل کون رہا ہے، کہا تیرا یار چل رہا ہے. کہا وہ تو مکے سے آگے جدہ، اور جدے سے آگے سمندر، اور سمندر سے آگے حبشہ افریقہ، وہاں سے کالا، اس کے قدموں کی چاپ. کہا جی، کیونکہ اس نے اپنے خمیر کو آگ میں جلوا لیا ہے، کوئلوں پہ لیٹ گیا ہے، سینے پہ پتھر رکھوا لیے ہیں. ساری دنیا نے کہا ہے بے وفا بن جا، رب کا خلیفہ نہیں بن. وہ پتھروں کے نیچے بھی پڑا رہا ہے، مگر کل ہو اللہ احد کہتا رہا ہے. یہ ہے الایمان والاسلام والاحسان. اس نے پیش ایسے کیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر کو بھی کندھے پہ، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑا، قم یا سیدنا. وہ جو کرسی صدارت ہے نا، آج ہمارے سردار، تو اس پہ بیٹھے گا. تو یہ سرداری ملتی ہے اپنے خمیر کی پہچان اور تعلق ضمیر کے ساتھ جوڑنے سے. اور ضمیر ہی خلافت ہے، ضمیر خلافت ہے. 13 چیزوں سے بنتا ہے، ایک چیز بھی کم ہوگی ضمیر سمجھیے کہ سینسر اڑ گیا. پوری گاڑی بھری ہوتی ہے، کئی دفعہ لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. میں نے الیکٹریشین کو بلایا، کہنے لگا جی ایک فیوز اڑ گیا. میں کہ یار انہیں فیوز ہی ایک اڈیا تو کی ہو گیا؟ کہنا جی پھر کام تے ہو گیا نا. اور ہمارا کہاں کیا فیوز ہے، کہاں سے اڑا ہے. میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، پاجی سانو چھڈو، اپنا کام اپنی سوچو، میرے بارے میں فکر نہیں کرے، میں ٹھیک ہوں. نہیں، اپنے ضمیر کو چیک کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اور یہ صرف صورت نہیں بناتا. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے. جب خمیر کو ضمیر کے ساتھ سنوارا جاتا تھا تو گلی گلی میں، گھر میں درس ہوتے تھے، مدرسے تھے. آج جس مدرسے کے خلاف پراپوگنڈا ہے،
رشیا کی ساری سٹیٹس میں یہی مسجد اور مدرسہ تھا جو آپ کو تربیت کرتا تھا کہ سیرت بنائیے مصطفیٰ جیسی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمان کے ساتھ جوڑ دے گی. کسی اور جیسی بنائی تو شیطان سے جا کے جڑو گے، شریر غالب آ جائے گا. اپنے ضمیر کو غالب کرو. تو ہم نے آج انشاءاللہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم نے ضمیر کو غالب کر کے خود کو خلیفہ بنا کے دکھانا ہے. خلیفے کے اندر یہ صدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. خلیفے کا میسج ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. خلیفے کا یہ ذہن ہوتا ہے ساری دنیا کی سپر پاوریں مل جائیں، اللہ نے میری حفاظت کے لیے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فرشتے مقرر کیے ہیں، ان فرشتوں کی شان یہ ہے ایک پھونک مار دیں تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے. اتنی طاقت ہے فرشتے کی پھونک میں، اور یہ اللہ کی پاور ہے. میں جس کا خلیفہ ہوں اس نے میری حفاظت کے لیے ساری دنیا کے نصاب اکٹھے ہو جائیں، ایک طرف یہ اللہ کا کلام آ جائے، سب پہ بھاری ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. پھر جا کر کے میرا شریر جو ہے وہ مغلوب ہوگا، ضمیر غالب ہوگا، اور میرے خمیر کی ویلیو پڑے گی اور اسے جنت میں بھیجا جائے گا. وگرنہ ان چاروں چیزوں کو جہنم میں جلایا جانا ہے. میرے دوست، میں نے دیکھا ہے کوڑ کباڑ کو لوگ گھروں کے اندر یہ نہیں دیکھتے دھواں اٹھے گا کیا ہوگا، کام کی چیزیں نکال لیتے ہیں، باقی کو آگ لگا دیتے ہیں. حالانکہ لکھا ہوتا ہے باہر کوڑے کو آگ لگانی منع ہے، پھر بھی لگا دیتے ہیں. تیرے رب نے پہلے بتایا ہے شریر کو غالب کر کے مت آنا. تو ایمانیات کی 6 چیزوں کو اپنے اندر گاہے بگاہے چیک کرتے رہا کریں. اگر چیک نہیں کریں نا تو یہ وہی حالت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بدتر ہوتی ہے. یہ چلیں اب تو ڈرائی بیٹریز آ گئی ہیں، جب ہمارے ہاں یہ دوسری بیٹریاں تھیں تو اکثر گھروں میں یہی پھڈا ہوتا تھا، پانی چیک نہیں ہوا، پانی پورا نہیں ہوا، وہ ہو گیا ہے، وہ جی بیٹری ختم، ڈیڈ ہو گئی ہے، سیل ہو جاتے رہیں جی، دوبارہ چینج کریں جی، وہ پھر ایک بوجھ بنتا ہے. تو چیک کرتے رہیں. ضمیر، اسلام کی 5 چیزیں ساری دنیا مل کے آپ کی مخالف ہو جائے، گواہی ڈھونڈنے لگے، آپ اتنے صادق اور امین ہوں، گفتار کے پکے، کردار کے سچے، ساری دنیا مل کے ایک بھی گواہی نہ دے سکے، جتنی مرضی مشکلیں آئی ہیں اس بندے نے رب کا در نہیں چھوڑا. ابھی قربانی آنے والی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ، 40 سے زیادہ بڑی مشکلیں آئی تھیں، اور اتنی ہیوی مشکلیں تھیں کہ سامنے باپ آ گیا تھا، قوم آ گئی تھی، برادری آ گئی تھی، ددیال ننیال آ گئے تھے، سسرال آ گئے تھے، یار دوست بیلی آ گئے تھے، فوج آ گئی تھی، سپاہ آ گئی تھی، خفیہ ایجنسی سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور حکومت وقت نمرود وہ بذات خود جو ہے ڈائیلاگز پہ اتر آیا تھا، اور وقت کے بڑے بڑے معبود آ گئے تھے، چاند سورج ستارے آ گئے تھے، ہر چیز، بلکہ وطن تک کا معاملہ، گھر تک کا معاملہ، جلا وطن کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے. کہا جو بھی کہو قربان کر دوں گا، رحمان کو نہیں چھوڑنے والا. شعر پڑھنا بڑا آسان ہے کہ آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے، وہ انداز اختیار کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان ابراہیمی ہو. پڑھتے تو ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں. انہوں نے صرف بکرے چھترے کی قربانی نہیں دی، بیوی بھی قربان کی تھی، بچے بھی قربان کیے تھے. یہ وطن، قوم، ملت، سارا کچھ قربان کر کے پھر ایک اپنے اللہ کے ساتھ تعلق، اشہد اللہ الہ الا اللہ. ساری دنیا میں ایک بھی گواہی ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہیں توحید میں، رب کے ساتھ تعلق میں کہیں درمیان میں خلل آنے دیا، نہیں آنے دیا. اور یہی ہے توحید. توحید کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے سوٹے کا نام ہے، یہ اعتراف اور رب سے جڑے رہنے کا نام ہے. میرا بڑا بیٹا سب سے، ہر گھر میں پہلا بچہ اس کا ایک پیار ہوتا ہے، تو جس نے بھی آنا نا، یہ سانو دے دو اسی لے جانا ہے. تو ہم نے کہنا ابھی پوچھ لیں، ابھی کسی نے کہہ رہا ہونا اور اس نے بھاگنا اور آ کے گود میں آ جانا. یہ ہر گھر میں کہانی ہوتی ہے. ساری دنیا اپنی طرف کھینچے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آپ کو رب کے ساتھ جوڑے رکھے گا. یہ محبت، یہی ضمیر ہے، یہی ضمیر ہے. ساری دنیا باہر ہوتی ہے، میں گھر کی طرف کیوں بھاگتا ہوں؟ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، مجھے چھٹیوں میں کیوں سکون ملتا ہے کہ میں اپنی اسی جنم بھومی کی طرف آؤں؟ جو میرا اصل مرجع اور ماوا ہے وہ میرا خالق اور مالک ہے. یا ایھا الانسان
मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इससे बढ़ के अल्लाह ने एक बात की, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। दौड़ जितना दौड़ता है, जा जिसके हाथ में हाथ देने हैं दे ले, जा जिसको गले लगाना है लग। दौड़ जितना दौड़, तेरा हर कदम तुझे मेरे करीब कर रहा है, आना तो मेरे पास ही है। तो अपने खमीर को उजागर करें, बड़े सारे मसले सीधे हो जाएंगे। आप दुनिया में अल्लाह के बेहतरीन खलीफे हैं। अब आइए, शरीर गालिब क्यों आता है, शर क्यों गालिब है हमारे ऊपर। मैं तो अल्लाह का था, मैं तो बड़ा अच्छा था, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के गैरों की तरफ क्यों जाता हूं, मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के उस बेवफा दुनिया की तरफ क्यों जाता हूं कि जो मुझे कल को दरमियान में बीच चुराहे के छोड़ेगी। जवाब आया, इसी कुरान में पढ़िएगा, सूरह शम्स, पढ़ने वाली सूरत है, वैसे तो सारा कुरान पढ़ने वाला है, हिला के रख देती है ये सूरत। अल्लाह कहते हैं, ये जो मेरा बंदा मुझसे भागी हो रहा है ना, मैं खुद बता देता हूं। पहले पूछा, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। करीम रब, रहीम रब, मेहरबान रब, सब कुछ मुफ्त में देने वाले रब को छोड़ के भाग किधर रहा है। किसी मसलक का अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। ओवरऑल एक बात बताई, कहा वश्शम्सी वज़ुहाहा। दुनिया में सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि बंदे को जब ताकत मिल जाती है ना, कुव्वत मिल जाती है, तो फिर बंदा समझता है कि बस मैं ही हूं, मैं ही हूं। कागज का बनाया हुआ जहाज मैंने, जब उसमें यूं फूंक मार के उसको हवा और फिजा दी और पीछे से मैंने अपने हाथ से पावर दी, उड़ा, उड़ के घूम के आकर के मेरी ही नाक पे लगा, मेरी ही आंख में आया। पावर किसने दी थी, ताकत किसने दी है, तेरे पट्टे, तेरे डौले, तेरा हड्ड जुस्सा किसने बनाया, भूल गया। उसी के खिलाफ अल्लाह कहते हैं वशम्स, सूरज की कसम। 150 तफसीर खंगाली थी इस मकसद के लिए कि कहां बात कोई और हो रही है, कौमों के तस्करे हो रहे हैं, अंजाम कुछ और बताया जा रहा है, नतीजे क्या निकल रहे हैं और गवाह सूरज को बनाया जा रहा है। कल इतनी बात नहीं समझ आ सकती थी जितनी आ सकती है। हर घर की छत पे जिसकी हिम्मत है सोलर पैनल लगा के बैठा है कि नहीं। कितनी पावर रखी अल्लाह ने सूरज में कि पूरी दुनिया का सेटअप चला रहा है, लेकिन कौन दे रहा है, कहां से आ रही है ये पावर, कोई नहीं जानता। मुल्हिद बना खड़ा है, नहीं पता इसको। इसकी हर चीज दौड़ रही है, रन कर रही है। एक एक बाल सोलर पैनल बना दिया, एक एक पत्ता घास का, दरख्त का अल्लाह ने सोलर पैनल बना के, ताकतें देके, जमीन को फाड़ के, चीर के, कुव्वत देके तेरे लिए इतना कुछ चला दिया है। कभी सूरज को भी अल्लाह कहते हैं बिगड़ते देखा। जितने मिनट के जौन से सेकंड पे उसे मैंने निकालना है, वैसे तो सूरज गुरूब नहीं होता हमारी ज़मीनी और देखने के एतबार से मशरक़ैन और मग़रिबैन, मशारिक और मग़ारिब, जिस पॉइंट से अल्लाह ने उसे निकालना होता है वो वहीं से निकलता है, उतने टाइम में निकलता है। जब उसको मैंने सर पे लाना होता है सर पे आता है, जब उसको माइल बा ज़वाल करना है तब ज़वाल पजीर होता है, जब मैंने गुरूब करना है वो गुरूब हो जाता है। सूरज इतनी पावर रख के भी मेरे सामने नहीं अकड़ता, तू कौन है, तू बड़ा कड़ा फिरता है। बगावत का सबब समझ के आया, मुझे यह समझ आई वल्लाहु ताला आलम वश्शम्स। मैंने जब इसको निज़ाम शमसी में जाके पढ़ा, पहले इसमें 9 सैयारे थे, 2006 में एक को निकाल दिया गया, वो हाजिर नहीं होता था, गैर हाजिर रहता था, प्लॉटों को फारिग कर दिया गया, गैर मुस्तकिल निकला। बाकी निज़ाम शमसी में जब हम पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर, तो दंग रह गए कि ये जो निज़ाम शमसी में सूरज है ना, ये आसमान पे सबसे बड़ा सियारा नहीं है, ये बड़ा छोटा सा है। अल्लाह ने इसको चौधरी बना के बड़ा कर दिया। ये बहुत छोटा है। कितना छोटा है आगे वल अर्ज में मैं इसका जिक्र करूंगा, लेकिन इतना समझ लें, आसमान पे जो 3 सैयारे हैं जिनको हम तरंगड़ कहते हैं, लाइन में 3 सितारे रात को नजर आते हैं, कभी पिछली रात कभी आधी रात। हमारे बुजुर्ग उससे देख के टाइम का तयन करते थे। नासा ने पढ़ पढ़ के, दूरबीनें लगा के, कहकशाओं को, अल्लाह ने यह काम भी उनसे करवाया जो मानने वाले नहीं है। पता है क्या कहा वो जो दरमियान वाला सियारा है ना, जो आजकल बड़ी मुश्किल से नजर आता है उस तरंगड़ में, सूरज उससे 4 करोड़ गुना छोटा है, 4 करोड़ गुना।
اور جو 4 کروڑ مرتبہ اس سیارے سے چھوٹا ہے، اللہ نے اس کو اس کا آسمان کی سرداری دے دی ہے، طاقت دے دی ہے، اور وہ اس سے لے رہے ہیں ساری پاوریں. کبھی وہ نہیں اکڑتا سورج چھوٹا ہو کے. کتنی جگہ پہ انسان میں نے تجھے چھوٹا بنایا تو بڑا ہو کے دکھا رہا ہے. دیکھیے نا، میں نے تجھے مخلوق بنایا تو خالق بننے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی تو باپ کے سامنے بڑا ہے، کبھی استاذ کے سامنے بڑا ہے، کبھی تو چچے تائے، کبھی دادا ابو کے سامنے بڑا ہے. تیری اکڑیں کب ختم ہوں گی؟ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ تجھے سانپ بچھو تو بڑی بات ہے، ایک چھپکلی سے اور کاکروچ سے ڈر لگنے لگتا ہے. نہیں ڈر لگتا تو میرے سے بھی نہیں لگتا، اتنا بڑا ہو گیا. وہ شمس، سورج کی قسم نہ بگڑ. ہم جب گرہن دیتے ہیں تو اس کی ساری طاقتیں چھین لیتے ہیں. جس دن ہم نے تجھے گرہن لگایا نا، کہیں کا نظر نہیں آئے گا. لہذا ایک بہت بڑا سبب طاقت ہے. آپ کے پاس مال کی طاقت، دنیا کی طاقت، جسمانی طاقت، جتنی بھی طاقتیں قوتیں ہیں یہ. اور دوسری چیز وضحاہا، مجھے سورج کی تپش کی، گرمی کی، دھوپ کی قسم. میں بڑا دنگ ہوا، یہاں آ کے رکا کہ اللہ متصل دوسری قسم بھی اس کی روشنی کی. تو مجھے یہ سمجھ آئی، میں نے دنیا میں جب گھوم پھر کے دیکھا ہے کہ بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان کے اندر جب طاقت آتی ہے تو گرمی بھی آ جاتی ہے. گرمی بھی آ جاتی ہے، ہیٹ. چھوٹے چھوٹے بچے بڑے گرم ہوتے ہیں، نوجوان تو جوانی میں گرم ہوتا ہی ہے. بابے بڑے گرم ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں تو ہیں، آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، اسلام آباد شاید بچا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عافیت. ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بابا ملے گا، تتا بابا، ہم نے اس کا نام رکھا ہوتا ہے تتا بابا. بابا بہت تتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گرم. کوئی بچہ آ گیا اس پہ گرم، کوئی نیا نمازی آ گیا اس پہ گرم، کسی نے ٹونٹی تھوڑی کھول لی اس پہ گرم، پنکھا تیز چلا دیا اس پہ گرم، قاری صاحب نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ لی تو گرم. اللہ کہتے ہیں زیادہ گرم نہ ہو، ہم نے بڑے بڑے ٹھنڈے کر کے رکھے ہیں. یہ گرمی مار دیتی ہے اور نمایاں عہدہ مار دیتا ہے. سورج کو ہم نے نمایاں عہدہ دیا چھوٹا ہونے کے باوجود. تجھے کہیں نمایاں عہدہ دے دیا ہے، تجھے ہم نظر ہی نہیں آتے، رب دکھتا ہی نہیں. بغاوت، تجھے پیغمبر کی ویلیو نظر نہیں آتی کہ ہم نے پیغمبر کو بھی عہدہ دے کے بھیجا ہے اور وہ ایسا وسیلہ بنایا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ سے بغاوت کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ایک فرض اور واجب وسیلے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ساری زندگی دھکے کھاتے ہیں. اللہ نے وقت کے پیمبر کو ایسا وسیلہ بنایا ہوتا ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو آپ کوئی بھی ہوں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سیدھے جہنمی ہیں. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، جہنم آپ اور میری نہیں ہے، ہم نہیں بھیج سکتے، یہ رب کا فیصلہ ہے. جس نے وقت کے نبی کا وسیلہ ٹھکرایا، رب نے کسی کو نمرود بنایا، کسی کو فرعون، کسی کو حامان، کسی کو قارون، کسی کو ابو جہل، کسی کو ابو لہب بنایا. ان کی خامی کیا تھی؟ سب مانتے تھے، مگر جو اللہ نے وقت کا پیمبر بھیجا ہوتا تھا، رب اور بندے، خالق اور مخلوق کے درمیان، اس ہدایت کے وسیلے کو ٹھکرا دیتے تھے. یہ فرض وسیلہ ہے. اسی لیے ہم باغی بن گئے ہیں، ہم نے اپنی مرضیاں کر لی ہیں. تیسری چیز اللہ خود اسی صورت میں کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم. چاند بھئی، چاند کی اللہ قسم کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب حسن ہے. وہ جی مینوں کا دی لوڑ ہے، میریاں انیاں پیلیاں، پیلیوں کا حسن، میری کوٹھیاں، کوٹھیوں کا حسن، میری حکومت، حکومت کا حسن، ماشاءاللہ یورپ کا جمال، اس کا حسن، یہ حسن، میں ایک نمبر، میں ایک نمبر، میں نے سجدہ کیا میرے ماتھے پہ محرابہ بن جائے گا، اے میں متھے تے برائیں ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ. کیا چکر ہے یہ؟ پوری دنیا حسن میں ایک نمبر کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں چاند کی قسم، میں نے اس کے چہرے پہ بھی سیاہیاں ڈال دی. چاند کی قسم، پوری دنیا میں اس کا نور ہے. میں 28 منزلیں بنا کے، ہلال سے بنا کے، پورا کر کے، ماہ تمام بنا کے، کمال دے کے، پھر مائل با زوال کر کے یوں کر دیتا ہوں کہ نظر نہیں آتا. چاند ہو کے بھی میرے سامنے نہیں کرتا. میں تمہیں جہاں کھڑا کرتا ہوں تو ان منزلوں کو طے کیوں نہیں کرتا؟ تو میرا خلیفہ تھا. والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا. پڑھو کبھی قرآن کو، رٹے میں رٹا لگا کے پڑھ کے سن کے چلے گئے. مجھے دن کے جلووں کی قسم، میں گواہ بنا رہا ہوں. میں نے جب چیک کیا انسانوں کو، ٹیسٹر لگائے، تو ہمیں جلوے جو ہے نا یہ کہیں کے نہیں رہنے دیتے. ایک آدمی کو نظر آتا ہے یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں نا جی اڈے پہ، ساری میری ہیں، پورا اڈا میرا ہے.
جناب پورا سٹینڈ میرا, جلوے. یہ جتنی بڑی بڑی ماڑیاں ہیں نا تا حد نظر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میری ہیں, وہ پہلیاں وہ مربے میرے ہیں. جلوے جلوے جلوے, طاقت قوت نشے جلوے. مولوی تو بدنام ہو گیا نا کہ اس کو حلوے کا جلوہ ہے. یہ باقی بھی بڑے جلوے ہیں جناب, جن جلووں نے. اور جب جلوہ ہوتا ہے نا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ویلڈنگ ہوتی ہوئی جو لائٹ نکلتی ہے اسے دیکھوں. شہر چوک میں کھڑا ہوں, ویلڈنگ ہو رہی ہے, اور بابا نے پیچھے سے نا یہاں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے انہوں نہیں ویکھیدہ, اکھاں خراب ہو جاتی ہیں, زاویہ نگاہ خراب ہو جاتا ہے. اگر یہ جلوہ دیکھنے سے میرا زاویہ نگاہ خراب ہو سکتا ہے اور دنیا منع کرتی ہے منع کرتی ہے منع کرتی ہے, تو کچھ جلوے ایسے بھی ہیں جو تیری نگاہ کو رب سے ہٹا دیتے ہیں. اگر چشمہ اس کا نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو منظر دھندلا ہو جاتا ہے جناب. اگر تیرے عقیدے کا نمبر, ایمان کا نمبر, پیمبر کا نمبر اور ان کی ویلیو اور عزت کا نمبر تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا, تیرا بھی منظر جو ہے وہ دھندلا ہو سکتا ہے. پھر رب نظر نہیں آئے گا تجھے, خلافت نظر نہیں آئے گی, پھر تو کہیں اور جائے گا. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. ایک بہت بڑا سبب نشہ ہے. یہ نشہ بندے کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. ایک امام گزرے ہیں بہت بڑے, المستطرف انہوں نے لکھی ہے, اللہ اکبر. اس میں جو وہ تذکرہ کر گئے ہیں نا, ہلا کے رکھ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں, ان میں پہلے نمبر پہ پہاڑ ہیں. پہاڑ, آپ لوگ تو خیر پہاڑوں میں رہتے اتنا نہیں ہے, کچھ پہاڑ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے اوپر گر جائیں گے. طور آپ نے سنا ہے تذکرہ, ہم نے جب ان پہ بلند کیا, ابھی بھائی بتا رہے تھے, ہم اگلے دن کہا جی یہ پہاڑ تو کچھ بھی نہیں, آگے چلیں تو ایسے لگتا ہے اوپر آئیں گے, پگڑیاں گر جاتی ہیں اوپر دیکھتے ہوئے. اللہ نے پہاڑوں سے بھی بڑی مخلوق بنائی ہے. لوہے کو بنایا, دڑ 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 کرتے ہوئے چیر کے, سینے چیر کے کلر کہار کو موٹر وے دینی پڑ گئی. لوہا تھا پیچھے کھڑا. اور لوہے سے بھی اللہ نے بڑی مخلوق بنائی. آگ, جہاں آگ آتی ہے لوہے کا پتا پانی ہو جاتا ہے. آگ سے بھی بڑی مخلوق بنائی. پانی نہیں نا بجھ رہی تھی آسٹریلیا والی آگ, اللہ نے بھیجا تھوڑا سا پانی, کہاں گئی؟ الاؤ جلاؤ گھراؤ سب ختم ہو گئے. اللہ نے آگ سے بڑی مخلوق پانی, اور پانی سے بھی بڑی مخلوق بنائی کہ مت کہنا میرے سونامی, میرے طوفان, میرے سیلاب, میں لوگوں کو رگڑ کے رکھ دوں. اللہ نے بادل بنایا, پانیوں کو یوں اٹھا لیتا ہے جیسے ماں گود میں بچے کو اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہے. بادلوں سے بھی بڑی مخلوق بنائی کہ میں اوپر میں نیچے دائیں بائیں, اتنا ہیوج میرا جو ہے وہ وجود, ٹنوں من وزنی اٹھا لیتا ہوں. اللہ نے باد صبا بنائی, معمولی سی ہوا چلتی ہے, جھونکا چلتا ہے, بادلوں میں ترتھلی پیدا ہوتی ہے, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, دوڑیں لگی ہوتی ہیں. اللہ نے ہوا سے بھی بڑی مخلوق بنا ڈالی, انسان کو بنایا. بادلوں کو نچاتی ہے, یہ تیرے سامنے کھڑا کر کیا کرنا ہے, کندھے سے دائیں بائیں ٹکرا کے گزر جاتی ہے, یہ بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے, سپیڈوں میں ہوتا ہے. اللہ نے انسان سے بھی بڑی مخلوق بنائی. مت کہنا کہ میں اس ہوا کے سامنے کھڑا ہو گیا. جس ہوا نے بادل نچائے وہ بادل, جس نے پانی اٹھائے وہ پانی, جس نے آگ بجھائی وہ آگ, جس نے لوہے پہ گلائے وہ لوہا, جس نے پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیے. اللہ نے انسان سے بھی بڑی مخلوق بنائی. وہ کیا ہے؟ نشہ. بڑے بڑے گبرو جوان جب نشہ لگتا ہے تو یوں گرے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے وجود کی ہوش نہیں ہوتی. میں جب صبح جاتا ہوں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں کتے ان کے اوپر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی. یہ کیفیت ہے نشے کی. اب اللہ کہتے ہیں والارض, پہلے کہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا, رات کی قسم جب اس کے نشے طاری ہو جائیں, غشیان ہو جائے, جب اس کے اندھیرے چاروں طرف سے ڈھانپ لے. نشہ ڈھانپتا ہے, رات سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہے. لیکن انسان کو کون سے نشے؟ دولت کا نشہ, برادری کا نشہ, قوم کا نشہ, سرداری کا نشہ, یہی تو نشے ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. رب نظر ہی نہیں آتا, دماغ کے اوپر پردے پڑ گئے. واللیل اذا یغشاہا, رات کو دیکھ لے کہ کس نے تیرے لیے یہ مون لائٹ, یہ جو ہے زیرو کے بلب چلا کے تیرے لیے رات کو سکون والا بنا دیا. تمہیں پھر بھی میں نظر نہیں آیا؟ تو میرا خلیفہ تھا. اسی رات میں موبائل پکڑ کے پوری پوری رات جاگ کے محبوب کو ٹائم دے لیتا ہے. اور جب میں کہوں کہ رات میری ہے, یا ایھا المزمل, چادر کملی صرف محبوب کی نہیں تھی, تو بھی اوپر لے کے کمبل سوتا ہے. ذرا یہ چھوڑ, جس سے پیار ہو نا اور پیار زیادہ ہو, سب کو سلا کے بندہ اسی سے بات کرتا ہے. مصلے پہ آ جا دو گلاں کریے.
वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, आकर यही चाहिए था, मगर अफसोस कि बगावत के असबाब में कि ये चीज़ भी आ गई। उसके बाद अल्लाह कहते हैं वस्समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा। कुछ लोगों को बुलंदियां रब के करीब नहीं होने देती, उनको ओहदा बड़ा मिल गया है, वो 24 घंटे फ्लाइट में रहते हैं, वो ऊंची फिजाओं में रहते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में आ गए हैं, वो अपना जो है बैंक बैलेंस इतना बढ़ाना, ऊंचा करना चाहते हैं, कुछ इस वजह से। वल अर्दि वमा तहाहा, काफी सारे खमीर हैं वो गिर जाते हैं, कहते हैं डेग गए हैं स्तोगे की। मैं राजनपुर से आगे बुगटियों के इलाकों में जा रहा था, तो जो पंजाब का बिल्कुल आखिरी चौकी है उस पर एक पुलिस वाला कुर्सी पे बैठा हुआ है, बड़े अफीसर की गाड़ी गुजरी है, उसने खड़ा होकर सल्यूट ही नहीं किया। तो मैं सारा सीन देख रहा था, मैं जब वापस आया तो मैंने उससे पूछा, यार साढ़े इलाके से तय एक रिवाज है कि जब सीनियर कोई आता है, बड़ा अफसर आता है, तो छोटे उसको सलूट करते हैं, तू तो खड़ा भी नहीं हुआ सलूट। पता क्या कहने लगा? कहने लगा जी पंजाब का इससे कोई आखिरी जिला है? मैंने कहा नहीं। कहता है इससे कोई और दूर की पोस्ट है? मैंने कहा नहीं। कहता जिथे इन्होंने मैंने सुटिया मैंने हो रहा किथे थले खड़ना, मैं नहीं करता सलूट, क्या कर लेंगे मेरा। इंसान रब से इतना बागी बन गया है, मुझे तूने क्या दिया है, मेरे पास क्या है, किस लिए शुक्र करूं, कैसा खलीफा। ना सेहत है, ना जान है, ना माल है, ना दौलत है, ना पैसा है, ना बाप बचा है, ना मां बची है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, अकेले का अकेला मरा हुआ, हालात का मारा हुआ। तूने मुझे दिया क्या है? अगर अल्लाह कहीं कह देना एक गुर्दा चेक कर, अपनी आंख का एक छप्पर और वाइपर चेक कर, पूरी दुनिया भी बेच के आए, एक आंख का वाइपर नहीं, ऑटो वाइपर तुझे वाइप करने वाला मिल सकता। अल्लाह सामने से ऐसे कहते नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, हम रब को ताने देते हैं और अल्लाह भी कहते हैं यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बच्चा गाली देता है, मुझे तकलीफ देता है। और हमने कभी सोचा ही नहीं। गिर गए हो, मत गिरो, उठ जाओ, अपने खमीर को संवारो, बागी नहीं बनो। ईद पे इंटरव्यू हो रहा है, एंकर पर्सन है कराची के, कुछ बच्चों को लेके पूछ रही है, बेटा आप ईद के दिन भी घर क्यों नहीं गए? उनमें से काफ़ी सारे बच्चों का जवाब कॉमन था, वो यही कहते थे, जी साडा दादा कहता सी तेनों कोई काम ते आउंदा नहीं, अब्बा कहता था तू नकम्मा है, कोई कहता था तू ऐसे है, कोई कहता था नकट्टू है, तो आपने क्या किया? कहा जी हम घर से भाग आए हैं, अब हम साबित करके दिखाएंगे कि हम बिगड़े हुए हैं, तो हम बिगड़ के दिखाएंगे, जेबें भी काटते हैं, चोरियां भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अल्लाह कहते हैं बागी ना बन, रुक या बागी शर्र अक से रुक, कंट्रोल कर। बगावत के असबाब में से यह सबब है। वल अर्दी वमा तहाहा, जमीन को देख मैंने तेरे कदमों के नीचे बिछाई है, तेरा दिल करे इस पे पेशाब कर दे, पखाना कर दे, गोबर फेंक दे, गंदगी फेंक दे, गिलाजत फेंक दे, कूड़ा फेंक दे, जो मर्जी फेंक, कभी जमीन बोली तेरे सामने? तू उसे जिस हालात में रख, ट्राली भर के उठा के ले जा, गड़ा खोद दे, ला के और भर के दड़ा लगा दे, चुप रहती है। तो मेरा है, अगर मैंने तुझे इस मुकाम पे रखा है तो आजमाइश जारी है। इसको लेवल अर्दी वमा तहाहा व नफ्सिम वमा सव्वा, अपने नफ्स पे मान तरान है। जनाब मेरे नाल कोई बांह फाड़ के वेख ले, बड़े मान तरान थे लूत अलैहिस्सलाम की कौम को कि हमसे ज्यादा सेक्स पावर में कोई और नहीं है, हम ऐसे हम वैसे। मेरे रब ने यूं जमीन से उठाया, पहले समझाया, जब नहीं समझे और अपनी जानों पे मान तरान और नफ्स और वजूद और जुस्सा और हिस्सा, डोले, सीने, चौड़े चकले दिखाने लगे, यूं उठा के रब ने दोबारा ऐसे पटका, जैसे कभी बर्गर बनता था ना, तो छुरी के ऊपर उठा के ना वो शामी या टिकिया, जब उसको बर्गर पे मार के यूं ऐसे घुमाता था तो वजूद खत्म हो जाता था उस शामी का, उस टिकिया का। यूं उठा के पटका और सैंडविच बना के जमीन में रख दिया। आज कहीं उनकी नस्ल भी ढूंढो तो नहीं मिलती, अमल जरूर मिलते हैं। बिगड़ मत, अकड़ मत, मत दिखा। दौड़ेगा 125 पे चढ़ के हैवी बाइक पे, सामने से लाके ऐसी जगह टकरा के मारूंगा, डीएनए करते फिरेंगे और तेरा वजूद जो है पहचाना नहीं जाएगा, शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। मैं रब हूं। व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा। ये तेरे खमीर में मैंने दोनों पहलू रखे थे, खैर भी शर भी। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब है वो, कामयाब है वो कौन? अल्लाह, जिसने इसको पाक और साफ करके पाक और साफ रब से जोड़ लिया। और बर्बाद हो गया वो जो इसको लिथड़ के हालात और जमाने और रौनकों और रंगीनियों में लग गया। मिसाल देके आगे बढ़ता हूं और नतीजे की तरफ निकलता हूं। शादी हो आपकी,
بہترین قیمتی جوڑا، مگر این ٹائم پہ پہننے کے وقت گر گیا ہو، گندگی لگ گئی ہو، اور دوسری طرف ایک سادہ لٹھے کا جوڑا ہو بھی سستا لیکن صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو، آلٹرنیٹ کوئی فوری نہ مل رہا ہو، آپ کون سا چن کے پہنیں گے؟ وہ قیمتی جس کو نگ لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں گندگی بھی ہے، یا وہ جو صاف ستھرا ہے بھلے ہلکا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ صاف ستھرا کر لیجئے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اماں جی نے ساگ پکایا ہوا تھا اور ہمارا یہی ٹاپک چل رہا تھا، تو ماں جی کہنے لگی اتنا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا ماں جی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے پلیٹ پکڑی جس میں سالن لینا تھا، اس کا آدھا حصہ جو نالی ہے نا اس میں لگا کے نا ایسے ڈبو کے نکال کے، تو اس کو وہ کالا جو بھی اس کے اندر کیچڑ کو لگا ہوا ہے، اور میں آگے کر کے کہتا ہوں ماں جی پا دو سالن۔ وہ جو ڈوئی ساگ میں ڈالنی تھی نا وہ میرے ال چک لی، تو کہندی ہن تیرا علاج کچھ اور ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ سکی ماں ہو کے اگر برتن جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہے تو اس میں ساگ ڈال کے یا دال ڈال کے نہیں دے رہی۔ رب ذوالجلال جو پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، میرے اس جسے کو جس میں چاروں طرف سے حرام آ رہا ہے، کیسے اس کے اندر اپنی رحمتیں ڈال کے دے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہم کسی باہر سڑک پہ چلنے والے بچے کو یہ نہیں کہتے کہ یونیفارم کیوں نہیں پہنی، اور اس کو نمبر دے کے پاس کر کے ٹاپر کر کے کانووکیشن میں اس کے ہاتھ میں ڈگری نہیں پکڑاتے جو جا رہا ہے، اسی پہ توجہ کرتے ہیں جس نے داخلہ لیا ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے انٹری لی ہے، اسی نے داخلہ ایڈمیشن لیا ہے، اللہ توجہ بھی اسی پہ پھر زیادہ دیتے ہیں۔ آجا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس کے بعد اللہ نے مثال دی اور نتیجہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ جنہوں نے مان لیا ان کے نتیجے، کذبت ثمود بطغواہا۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے، یہ ساری 11 قسمیں پیش کر کے، اسباب بغاوت بیان کر کے، پھر حل بتا کے کہ آجا میرا ہو جا، خلیفہ بن جا، پاک ہو جا، صاف ستھرا ہو جا، توحید خالص لے آ، شرک سے بچ کے آ جا، اور پیمبر کا وسیلہ جو فرض ہے لے کے آ جا، اطاعت لے کے آ جا، بغاوتیں چھوڑ کے آ جا، عبادات اور مناجات کو اپنا کر کے جب تم میرا بنے گا نا تو میں تیرا نہیں بنے گا۔ تو مثال لے لے قوم سمود سے، دنیا میں کوئی قوم طاقتور نہیں آئی۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم۔ یہ ہے قوم۔ اس سے پہلے قوم عاد پہ ایک وقت آیا تھا، لمبے قد تھے، اللہ نے سزا دی، ہوا بھر گئی تھی ان کے دماغ میں، ہوا نکالی، اڑائی ان کے اوپر 7 راتیں دن یوں چل کے سر سے سر ٹکراتا، پٹاخہ بجتا، کمر کا جو کڑا ٹوٹتا، مہرہ نمبر 4 5، اور یہ آگے کو جھک کے ایسے گرتے جیسے لمبا تڑنگا کھجور کا درخت روڈ کے اوپر گرا، لوگوں کو راستہ روک کے بتا رہا ہو، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، برابر کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود نے کہا ہوائیں آئیں گی، اس سے بچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈو، اللہ پکڑ سکتا ہے۔ جیسے مشرف پہ ہمارے یہاں جب اٹیک ہوا تھا تو ہمارے جتنے پیٹرول پمپ تھے اسلام آباد کے سارے پیچھے کر دیے گئے۔ تو دشمن کی اپنی پلاننگ ہے، رحمان کا اپنا فیصلہ ہے، بندہ اپنے طریقے سے آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سمجھا شاید اب ہوائیں آئیں گی، گھر بنائے، پوری دنیا دیکھنے جاتی ہے آج بھی، پہاڑوں کو چیر کے کاٹ کے 360 اینگل سے ہوا کسی بھی طرف سے آتی تھی، اپنا پریشر توڑ دیتی تھی، بنائے ایسے گھر۔ لیکن اللہ کے لشکر اور ہیں، بغاوت نہیں چھوڑی، کاؤنٹنی کو کچھ نہیں کہنا، اسے چرنے دیجئے۔ لیکن جب اس کی کونچے کاٹیں تو پھر میرے رب نے آواز اتاری، فدم دم، دھڑام دھماکے دار آواز۔ خود قرآن کے لفظ کی ادائیگی ایسی ہے، دم دم دھڑام۔ اور مفسرین لکھتے ہیں ان لوگوں کے بھیجے عقلیں ڈیلے یوں پگھل کے اس آواز سے پھٹ کے، جگر سینے اندر سے نکل کے، ان کی مقدوں کے رستے سے نکل کے زمین کے اوپر آ کے، اتنی شدت تھی اس آواز کی کہ وہ یوں رہ گیا جیسے مکھی بیٹھ کے کوئی ایک نقطہ چھوڑتی ہے، یوں لگتا تھا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، برابر کر کے رکھ دیا، نشان مٹا دیے، ولا یخاف عقباہا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر رب پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی ایمبولینسوں کی ضرورت پڑے گی، ایمرجنسی ہاسپٹلز ہیں کہ نہیں، ڈاکٹرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پھر رب کا جو باغی بن کے آتا ہے۔ یوں اللہ کے بندو، آپ اور میں انہی حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، بغاوتیں عروج پہ ہیں، اسباب موٹے موٹے یہی ہیں، نتائج اس وقت ہمارے سامنے ہیں،
بحران پہ بحران ہے، نہ صحت باقی ہے، نہ جان باقی ہے، نہ دل چل رہے ہیں، نہ دماغ کام کر رہے ہیں، نہ ہماری تدبیریں کام آ رہی ہیں، جیسے جیسے ہم سمیٹنا چاہتے ہیں ویسے ویسے ہم سے بکھرتا جا رہا ہے۔ تو کیا کریں؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ ہے، ایک ہی حل ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم پورے جہان کا ذمہ لے لیں، میں نہیں لے سکتا، آپ بھی نہیں لیں، اپنے وجود کا آپ لے لیں، میں اپنے کا لے لیتا ہوں، 7.5 ارب میں سے ایک ایک بندہ صرف اپنے وجود کی ذمہ داری لے لے، حالانکہ قرآن نے تو کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب کی ذمہ داری لو، لیکن اگر پرسنل ہو کہ ہم ایک ایک اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا اور خلافت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تانے دیے جائیں، تشنیع کی جائے، برا بھلا کہا جائے، کسی ایک چیز کو پروموٹ کیا جائے، صرف یہ ہے کہ رب کا بندہ رب کی طرف، رب کا بندہ رب کی طرف۔ یہ جتنے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ جی ہمارے گم شدہ لوگ، وہ واپس لوٹا دیے جائیں، کتنے سالوں سے بیٹھے ہیں، وہ لوٹا دیے جائیں، امید ہوتی ہے لوٹنے کی، رب کو بھی امید ہے تیرے لوٹنے کی۔ محبوب نے کہا اس حدیث پہ بات ختم کریں، تیرے رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ بگڑا ہوا باغی رب کی طرف لوٹتا ہے، کہ جتنا اس آدمی کو جو صحرا میں تھا، آنکھ لگ گئی، اونٹنی پہ پانی تھا، دانا تھا کھانے پینے کا، اور جب اٹھا ہے تو اونٹنی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے کہ کچھ کھا لے نکل جائے، نہ سواری ہے کہ اس پہ چڑھ کے صحرا کا راس کر جائے، موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے، آنکھ لگتی ہے، کھلتی ہے تو وہ اونٹنی سامان سمیت سامنے کھڑی ہوتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس قدر خوشی میں کہ اس کو نہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے اس بندے سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ میری طرف لوٹ آتا ہے۔ تو آئیے شریر کو غالب نہیں کریں، ضمیر کی طرف لوٹیں، رحمان کی طرف لوٹیں، اور یہ وہی 12 چیزیں، 12 مثالیں لینے پڑیں گے تو سواد نکلے گا، وگرنہ پھیکا پن ہے، ہم چینی کم ہو تو زیادہ کر لیتے ہیں، نمک کم ہو تو بڑھا دیتے ہیں، مرچ کم ہو تو بڑھا دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ چیک کرا ہی نہیں ہے کہ ایمان کی 6 چیزیں پوری ہیں، اسلام کی 5 چیزیں پوری ہیں، احسان میری پریزنٹیشن جو ہے وہ اللہ کے ہاں ویسے ہی ہے جیسے رب چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں جب بندہ بدلتا ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، توحید خالص، پیغمبر کی اطاعت،